غالب مرزا اسد اللہ خان غالب 200 سال قبل اردو شاعری کا عظیم ستارہ بن کر ادب کے آسماں پر روشن ہوئے۔ آپ سے اردو، ہندی، فارسی بولنے والوں میں کون ہے جو واقف نہیں؟ آئیں اسی غالب کی شاعری پر کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں۔ غالب نے فلسفیانہ اسلوب سے اپنی شاعری میں رنگ بھرے ہیں۔ اس حوالے سے مذہب ان کی شاعری کا اہم جز رہا ہے، خاص طور پر تصوف۔ غالب کی شاعری کے بڑے حصے میں تصوف کا نظریاتی پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ غالب نے اس حوالے سے خود بھی لکھا ہے کہ ایران کا قدیم مذہبی فلسفہ ہمہ تھا، جس میں خدا اور فطرت سے یا حق و خلق سے علیحدہ تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ غالب اسی نظریے کے بیان کرنے والے تھے۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں، یہ وہی نظریہ ہے جو قدیم یونان کے مفکرین بھی بیان کرتے ہیں، جو ویدوں کا بھی مذہب ہے، جسے مسلمان صوفیہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ غالب اس پس منظر میں یہ فرماتے تھے کہ انہیں یہ کہنے میں ذرا ڈر نہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں، رسالت، معراج اور امامت کا دل و جان سے ماننے والے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ توحید مطلق کے نہیں بلکہ فلسفہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی تصوف کو پیشہ بنانے میں دلچسپی نہیں رکھی۔ آپ کی تصوف سے ساری دلچسپی نظریاتی تھی۔ تصوف آپ کی شاعری کا وہ اہم محرک ہے جس نے آپ کی شاعری میں آفاقی رنگ پیدا کیا۔ آپ نے اپنی صوفیانہ شاعری سے ہندوستان کے مختلف گروہوں کے درمیان مل جل کر رہنے کی اساس پیدا کی۔ یہی وہ سبب ہے جس نے آپ کو اپنی زندگی میں ہر قسم کے دینی اور ملی تعصبات سے خود کو بچا کر رکھنے کی ترغیب دی۔ آپ کی نظر میں ہندو، مسلم، عیسائی، زرتشتی، سنی، شیعہ سب برابر تھے۔ ہم واحد ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم واحد ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائی ماں ہو گئیں۔ آپ کی شاعری میں تصوف کا نظریاتی پہلو ہی غالب نظر آتا ہے۔ عمل کے معاملے میں غالب کی دنیا اور تھی۔ آپ نے اپنی اس طبیعت کو اپنے اس شعر میں اپنے بے باک اسلوب میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تصوف کس طرح غالب کی شاعری کا محور ہے، کچھ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، یعنی ہم خدا کے خواب میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری بیداری بھی عالم خواب میں جاگنے کی ہے۔ آپ کی شاعری صوفیانہ فکر کی ترجمان ہے۔ آپ صوفیانہ خواب و خیال کی دنیا میں ضرور رہتے ہیں، لیکن آپ کے خواب منجمد یا تقلیدی خواب نہیں۔ آپ کے خواب سوال پسند واقع ہوئے ہیں۔ آپ کے سوالات میں تشکیکی رجحان ضرور نظر آتا ہے، لیکن سوالات میں جو گہرائی ہے، جو علمیت ہے، آپ کے سوالات ہمت اور حوصلے کے سبب ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غالب اس زمانے میں ہوتے تو نہ ہوتے۔ غالب کی تشکیک پسندی کو مذہب بیداری کے بجائے مذہب کو سمجھنے کی کوشش سمجھا جائے تو یہ غالب کے ساتھ بھی خیر خواہی ہوگی اور علم ادب کے ساتھ بھی زیادتی شمار نہ ہوگی۔ آپ کی شاعری کا حسن حوصلہ مندی اور غیر تقلیدی اسلوب ہے، جس نے آپ کی شاعری کو جہاں آپ کے زمانے میں ممتاز کیا، وہیں آنے والے زمانوں میں بھی جینے کی زبردست قوت و صلاحیت فراہم کی ہے۔ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ جب ہم غالب کی شاعری کا ذکر مذہب تصوف کے حوالے سے کرتے ہیں تو ہماری اکثریت کو یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے۔ خیر، اس پس منظر میں ہم اپنی بات کی وضاحت کے لیے یہاں غالب کی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ غالب کی یہ غزل تصوف کو بیان کر رہی ہے۔ یہ غالب نے وصال سے کیا مراد لیا ہے، ہم پہلے وصال کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تصوف کی زبان میں وصال کے معنی وحدت میں فنا ہو جانا ہے۔ اہل تصوف بزرگان دین کے لیے یہ لفظ ان کے دنیا سے رخصت ہونے پر بولتے ہیں۔ فلاں صاحب کا بدھ کے دن وصال ہوا، وہ موت کو اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں سمجھتے۔ جیسے قطرے کا سمندر میں مل جانا ہوتا ہے، ویسے ہی موت ان کی نظر میں وہ حقیقی کامیابی ہے
جس کے ساتھ ہی محبوب کا حقیقت سے وصال ہو جانا یعنی مل جانا ہے۔ اہل تصوف ساری زندگی محبوب حقیقی سے واصل ہونے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ اس پس منظر میں غالب کے شعر کو دیکھیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ پہلا شعر جو زندگی کو انتظار وصال سمجھتا ہے، اب اس غزل کو آپ پڑھتے چلے جائیں اور آخری دو اشعار تو واضح طور پر توحید اور تصوف کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی وہ بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا، خالص توحید۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ غالب نے یہاں اپنے شعر سے خود تصوف کی تائید کی ہے۔ غالب کے مذکورہ دو اشعار نے تو آپ کے تصور توحید جو تصوف کی روشنی میں ہے ہمارے موقف کو بالکل نمایاں کر دیا ہے۔ ان اشعار میں اور تو کی بحث، خدا اور بندے کی بحث کو دوئی سے تعبیر کیا ہے، یعنی ہم ان اشعار سے غالب کی توحید اور مسائل تصوف سے کتنی گہری اور کس قسم کی دلچسپی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے آخری شعر کے حوالے سے الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ بہادر شاہ ثانی نے جب اس غزل کا مقطع آخری شعر سنا تو کہا، غالب ہم تو تمہیں جب بھی ولی نہ سمجھتے، یعنی اگر تم شراب نوش نہ ہوتے اور ایسے مسائل اسی انداز میں بیان کرتے جب بھی تمہیں ولی نہ مانتے۔ مرزا نے اس موقع پر فوراً جواباً کہا، حضور تو مجھے ولی ہی سمجھتے ہیں، مگر یہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں کہیں اپنی ولایت پر مغرور نہ ہو جاؤں۔ آئیں اس پس منظر میں اب مرزا اسد اللہ خان غالب کی یہ غزل سنتے ہیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا، تیری نازکی سے جانا کہ بدا تا عہد بودا، تیری نازکی سے جانا کہ بدا تا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ قلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی وہ بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، آواز بیان سراج الدین۔